مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته او كما قال عليه الصلاة والسلام صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاکرین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پیار محبت کے ساتھ ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ غیر رمضان المبارک کا آج کا آخری جمعہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم پر مہربانی فرمائی تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو رمضان المبارک کا روزہ چل رہا ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ جس پر مہربانی فرماتے ہیں، اللہ جس پر کرم فرماتے ہیں، اللہ اسی کو ایسے مغفرت کے مواقع عطا فرماتے ہیں، ورنہ جانے والے تو اچانک دنیا سے چلے جا رہے ہیں بغیر کسی ریزن کے، بغیر کسی بیماری کے، اور اللہ ریزن کا محتاج بھی نہیں ہے، اللہ بیماری کا محتاج بھی نہیں ہے، اللہ حادثات کا محتاج بھی نہیں ہے۔ اللہ ہے۔ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ اس کے لیے جب بنانا مشکل نہیں تو مٹا دینا کیا مشکل ہے؟ کسی بھی چیز کے بننے میں دقتیں پیش آتی ہیں، مشکلات پیش آتی ہے، ایک مکان کے بننے میں مہینوں لگ جاتے ہیں، لیکن اگر اسی مکان کو اگر گرا دینا ہے تو چند دن کافی ہے۔ تو اللہ نے جب انسان کو بنایا تو بنانے میں کوئی دقت نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا، تو پھر اس کو موت دینے میں اللہ کو کیا مشکل ہے؟ وہ اللہ ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ 4 سال کا ایک بچہ سوسائٹی میں لفٹ میں چلا گیا، باپ ڈیوٹی پہ، ماں اندر، کھیلتے کھیلتے لفٹ میں چلا گیا، باقاعدہ ٹیم کو بلایا گیا اور اس کو نکالنے کی کوشش کی گئی، اتنے دیر کے اندر وہ بچہ انتقال ہو گیا۔ اب سوال ہوتا ہے کہ 4 سال کا بچہ ہے، اس میں اللہ کی کیا حکمت ہے؟ اللہ کی حکمت یہی ہے، ایک تو ہماری بے احتیاطی ہے، اور دوسرا اللہ کی حکمت اس میں یہ ہے کہ اللہ جس کو جب چاہتے ہیں جب بلا لیتے، ہر ایک کا ٹائم
جب دنیا میں آیا ہے تو ساتھ میں جانے کا وقت بھی لے کر آیا ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. کیا مطلب ہے اس کا؟ جس مٹی سے پیدا کیا گیا تو پیدائش کے وقت میں انتقال کے جگہ کی مٹی کو بھی اسی کے خمیر میں شامل کیا گیا تھا. تو پیدائش کے وقت ہی طے ہو چکا تھا کہ یہ کہاں مرنے والا ہے اور کہاں دفن ہونے والا ہے. اس کے لیے ہماری زبان میں زیادہ چوڑے نہیں ہونا چاہیے. سنبھل کے. کیا؟ سنبھل کو. ہر وقت اپنے پیر زمین پہ ہو، ہماری نظریں، خیالات، فکر آخرت کی طرف ہو. رمضان اللہ دے رہے ہیں، آ رہا ہے رمضان. چند ایام باقی ہے. کیا؟ پہلے کہتے ہیں چند مہینے باقی ہے، چند ہفتے باقی ہے. ابھی چند ایام، چند دن باقی ہے. اور بہت قیمتی مہینہ ہے رمضان المبارک. اس کی قیمت کا اندازہ آپ کو اس سے ہو جانا چاہیے کہ اس مہینے کے انتظار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے کوششیں کیا کرتے تھے. کیا کیا کرتے تھے؟ دعائیں مانگا کرتے تھے. رمضان تک پہنچنے کے لیے اللہ سے دعائیں مانگ رہے. اور جب شعبان کا مہینہ آتا تو کثرت سے روزہ رکھتے. امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جتنا کثرت سے شعبان کے مہینے میں رمضان کے علاوہ پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، اتنا کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے تھے. ریہرسل ہو رہی ہے رمضان کی. کثرت سے روزہ رکھتے شعبان کا، بلکہ مسلسل پورا مہینہ ہی روزہ ہے. یہ رمضان کی تیاری انتظار میں ہے. اور امی عائشہ فرماتی ہے کہ جتنا چاند کا اور تاریخ کے گننے کا، دنوں کے گننے کا اہتمام شعبان کے مہینے میں رمضان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اتنا کسی اور مہینے میں نہیں کرتے. سنت کی نیت سے یہ اہتمام ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے. کتنے شعبان چل رہی ہے، چاند کب نظر آئے گا. اس لیے کہ حدیث پاک میں ہے نا، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ. چاند دیکھ کے روزہ رکھنا ہے، چاند دیکھ کے عید منانا ہے. اور اللہ کا احسان ہے آج کے زمانے میں اتنی زیادہ سہولتیں ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے، اس کا نفع مسلمانوں کو ہوا ہے. ٹیکنالوجی کی ترقی یہ اسلام کے خلاف نہیں ہے، اور اسلام اس ترقی کے خلاف نہیں ہے، بلکہ جتنی زیادہ ترقی ہو رہی ہے، سائنس جتنی زیادہ ترقی کر رہا ہے، اتنا اسلام اور گہرائیوں میں سمجھنے میں آسانی ہوتی جا رہی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے، جنت سمجھ میں آ رہی ہے، جہنم سمجھ میں آ رہا ہے، انسان کی موت، جسم سے روح کے نکلنے کو سمجھا جا رہا ہے، پیدائش کو سمجھا جا رہا ہے. تم جتنی ترقی کرو گے اتنا اسلام سمجھ میں آئے گا. اسلام ترقی کے خلاف نہیں. تو آج کل اتنی زیادہ ٹیکنالوجی ترقی کر گئی ہے کہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے آسمانوں میں اڑ کے چاند کو قریب سے دیکھ رہے ہیں. نیچے سے نظر نہیں آ رہا، متلا ہے، ابر آلود ہے، بادل، اور اس وقت میں چاند دیکھ رہے تو نظر نہیں آ رہا. پہلے ہیلی کاپٹر نہیں تھے، اب اڑ رہے ہیں، اور اڑ کے باقاعدہ چاند کو ہاتھ لگا کے چیک کر رہے ہیں. اتنا تو نہیں ہے، لیکن ایک اتنی زیادہ ترقی کر گئی ہے، دوربین سے چیک کیا جا رہا ہے، اور وہاں سے خبریں آ رہی ہیں. کمیٹیاں بنی ہوئی الحمدللہ، اور ہر گھر میں آنن فانن چاند کے وجود کی خبریں آنن فانن پہنچ جا رہی ہیں. کتنی عافیت، کتنی سہولتیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا چاند دیکھ کر روزہ رکھیں گے، چاند دیکھ کر عید منائیں گے. یہ سنت ہے، اہتمام کرنا چاہیے. ٹائم ہی نہیں حضرت کے پاس، فون لگا کے چاند دکھا کہہ رہے، وہی سے آفس میں بیٹھ کے ہی چاند دکھا کہہ رہے. خود بھی کوشش کرے، باہر نکلے، دیکھیں. ہم دیکھنے کے مکلف ہیں، دکھا یا نہیں دکھا اس کے مکلف نہیں ہے. نہیں دیکھو، تم جا کر جھاڑ کے ایک دم آخری کونے پر چڑھو اور دیکھو کیوں نہیں دکھ رہا، پھر لمبے والے جھاڑ پہ چڑھو اور وہاں کیوں نہیں دکھ رہا، بڑے والے سوسائٹی، اس کے ہم مکلف بولو نہیں. ایک جگہ اعلان ہوا نا کہ جو چاند دیکھیں گا اور اس کی گواہی دیں گا اس کو فلاں فلاں انعام ملے گا. 2 بندے آئے اور آ کر کہا کہ حضرت ہم نے چاند دیکھا. دونوں کی، اس لیے کہ 2 گواہ ضروری ہے.
دونوں کی گواہی لی گئی، ان کو انعام دیے گئے، وہ چلے گئے، اعلان بھی ہو گیا، چاند نظر آیا، تحقیق کروائی گئی تو چاند نظر نہیں آیا تھا۔ دونوں کو بلایا گیا، بھائی کیا ہو گیا، چاند تو دکھا نہیں۔ کہا کہ ہاں۔ کہا پھر تم نے کہا نا ہم نے دیکھا۔ کہا کہ دیکھا ہم نے، نہیں دکھا وہ آگے کا مسئلہ ہے نا، وہ آپ نے پوچھا ہی نہیں، دکھا یا نہیں دکھا آپ نے، ہم نے دیکھا، یہی آ کے ہم نے آپ کو گواہی دی کہ ہم نے چاند دیکھا، ہم کو دکھا نہیں، تو ہم دیکھنے کے مکلف ہے، یہی پر سنت ادا ہوں گی۔ سنت عمل بعض لوگوں کو کم نظر آتا ہے، بعض لوگوں کو دور سے نظر آتا ہے، تو ہم دیکھیں سنت کے نیت سے ثواب ملے گا۔ رمضان المبارک کا مہینہ اس انداز سے گزارنا چاہیے کہ یہ میرے زندگی کا آخری رمضان ہے، یہ میرے زندگی کا کیا ہے، آخری رمضان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب شعبان کا مہینہ آتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری ایام میں لوگوں کو جمع کرتے اور کہتے اے لوگوں، وہ رمضان آ رہا ہے، ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے جو لوگوں پر سایہ فگن ہونے والا ہے، جس کا پہلا عشرہ رحمتوں والا، دوسرا عشرہ مغفرتوں والا، اور تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی والا، جس میں اللہ نے دن کی عبادت کو فرض اور رات کی عبادت کو نفل قرار دیا۔ اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر اگر کوئی بندہ نفل عبادت کرے گا، اللہ اسے فرض کا ثواب عطا فرمائیں گے، اور اگر کوئی ایک فرض کی عبادت ادا کرے گا، اللہ اسے 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ اے لوگوں، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ کیا ہے؟ جنت ہے۔ صبر کا مہینہ ہے، برداشت کرنے کا مہینہ ہے، بھوکا رہنا ہے، حلال چیزوں سے بھی رک جانا ہے، بھوک لگی ہے اللہ کی محبت میں نہیں کھانا ہے، پیاس لگی ہے اللہ کی محبت میں نہیں پینا ہے، اور بیوی ہے حلال طریقے سے صحیح طریقے سے اس کو نکاح میں لے کر آئے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کی محبت میں، اللہ کے حکم کی پابندی میں ہم نے اس کے قریب نہیں جانا ہے، اسے کہتے صبر کا مہینہ، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اے لوگوں، جو بندہ اس مہینے میں روزے دار کو افطار کرائیں، اللہ اس کو جنت عطا کریں گے۔ صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ، افطار کرانے کی طاقت تو نہیں ہے ہمارے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افطار پیٹ بھر کے کرائے اس کو تو یہ ثواب، لیکن اگر کوئی ایک گھٹ لسی پلا دے، ایک کھجور کھلا دے، تب بھی اس کو اللہ ثواب عطا فرمائے۔ غریبوں کا بھی خیال رکھتا۔ یہ مہینہ مال کے لٹانے کا ہے، یہ مہینہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ مسکینوں پر لٹانے کا، یتیموں کی کفالت کا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت کرنا، کثرت سے ان 4 چیزوں کو اس مہینے کے اندر کرتے رہنا۔ ایک کلمہ طیبہ کی کثرت کرنا، صبح سے لے کر شام تک پورے مہینے کے اندر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا جو کلمہ ہے کثرت سے پڑھتے رہنا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، کیا لگتا ہے اسے؟ اور استغفار کی کثرت کرنا، کثرت سے استغفار، بڑی فضیلت ہے استغفار کی، ساری مشکلوں کا حل ہے استغفار۔ لیکن انسان مشکلوں کا حل دنیاوی چیزوں میں تلاش کرتا ہے، اس لیے کہ اس کو اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین نہیں ہے، اللہ کی ذات سے مسائل کے حل ہونے کا یقین اس کو نہیں ہے، اس کے لیے وہ اللہ کے غیر سے اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ استغفار سے انسان کی مشکلات دور ہوں گی، یہ پکی بات ہے۔ قرآن کہتا ہے، یہ کون کہتا ہے؟ قرآن۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت مجھے اولاد نہیں ہے۔ حضرت نے کہا استغفار پڑھو۔ دوسرا آیا، کہا حضرت ہمارے علاقے میں بارش نہیں ہو رہی ہے کئی دنوں سے، آپ دعا فرمائیے، آپ کچھ عمل بتا دیجیے۔ کہا کہ سارے بستی والوں سے کہ استغفار کریں۔ ایک آیا، کہا حضرت مالی تنگی ہے، حالات بد سے بدتر ہو گئے، کچھ عمل بتا دیجیے۔ حضرت نے کہا استغفار کرو۔ شاگرد نے کہا حضرت بیماریاں الگ الگ، تکلیفیں الگ الگ ہیں، اور سب کا علاج آپ نے ایک ہی بتا دیا۔ حضرت نے کہا یہ علاج میں نے نہیں بتایا، یہ علاج قرآن نے بتایا ہے۔ یہ علاج کس نے بتایا؟ قرآن نے۔
یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم انہارا. اولاد بھی ہوں گے، بارشیں بھی ہوں گی، مال کی تنگی اللہ دور فرمائیں گے. اس کی وجہ سے بولو استغفار کو. امی عائشہ سے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا عائشہ میں دن میں 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں. جو بخشے بخشائے ہیں، جس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف، حوض کوثر جس کے ہاتھ میں ہے، شافع محشر ہیں جو کل قیامت کے دن سب نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے. یہ لوگوں کی سفارش کرنے والے اگر کوئی ہوں گے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جنت کی چابی جس کے ہاتھ میں ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ سے دن میں 100 دفعہ استغفار. تو ہمیں سوچو کتنا کرنا چاہیے. 1000 بھی کم ہے نا، 1000 بھی کم ہے. تو یہ آنے والے رمضان میں انشاءاللہ کلمہ طیبہ کی کثرت کریں گے انشاءاللہ. دوسرے نمبر پر استغفار کی کثرت کریں گے انشاءاللہ. کثرت سے استغفار. بہت سارے لوگوں کو قرآن پڑھنے نہیں آتا، بس بیٹھے رہتے. ابھی آج کل تو بیٹھے رہتے ہی بولنا مشکل ہو گیا کیونکہ موبائل ہاتھ میں آ گیا. اب بیٹھے نہیں رہتے. پہلے عبادت نہیں کرتے تھے تو گناہ نہیں ہوتا تھا، اب عبادت نہیں کر رہے ہیں تو کیا ہو رہا ہے؟ گناہ ہو رہا ہے. گیم کھیل رہے ہوتے، وقت نہیں گزرا تو کیا کریں، گیم کھیل رہے. وہ روزہ بہت لگا ہوا ہے تو گیم میں کیا ہے، سیب کا ٹیسٹ آ رہا ہے اور انگور کے شربت کا ٹیسٹ آ رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ گیم کھیل رہے تو نیکی برباد اور گناہ لازم ہو رہے ہیں نا. روزہ لگ رہا ہے تو لگنے دو بھائی، سال بھر کھاتے ہی رہتے نا، وہ لگنے کا بھی مزہ لو. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اللہ سے کہہ رہے، اے اللہ میں انتقال کے وقت میں تجھ سے لمبی زندگی اس لیے نہیں مانگتا تھا کہ میں دنیا کے مزے اڑاؤں، میں اس لیے مانگتا تھا تاکہ گرمی کے مہینے میں روزے رکھنے کی لذت کو حاصل کروں. گرمی کے مہینے میں اور راتوں میں اٹھ کے پوری رات تیرے سامنے کھڑے رہوں، سجدے کرتے رہوں، اس کے لیے میں لمبی زندگی مانگتا. تو اگر تکلیف ہو رہی ہے تو لے لو، یہ تکلیف برداشت کرو. کس کے لیے یہ تکلیف؟ کس کے لیے؟ اس لیے کہ اللہ نے ساری عبادتوں کا بدلہ جنت رکھا ہوا ہے کہ یہ کریں گا تو جنت ملیں گی، وہ کریں گا تو جنت ملیں گی. لیکن روزے کا بدلہ اللہ نے کہا میں خود ہوں. اور جسے اللہ مل گئے ختم ہو گیا نا مسئلہ. وہی تو منزل ہے. اطلبنی تجدنی، میری طلب میں آ، میں تجھے مل جاؤں گا. وَإِن وَجَدْتَنِي وَجَدْتَ كُلَّ شَيْءٍ، جو مجھے مل گیا، جس کو میں مل گیا، جس نے مجھے پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا. وَإِن فُتَّنِي فَاتَكَ كُلَّ شَيْءٍ، اور جس نے مجھے کھو دیا اس نے سب کچھ کھو دیا. تو اللہ مل گئے نا. روزہ رکھنے سے ٹائم پاس نہیں ہو رہا بولے تو گیم کھیل رہے. مسجدوں میں گیم کھیلتے ہیں، نوجوانوں کو دیکھا ہے میں. ڈر نہیں لگتا اللہ کے عذاب کے اترنے کا؟ ایک تو رمضان کا مہینہ، دوسرا روزے کی حالت، تیسرا اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت کیا کر رہے ہیں؟ گیم کھیل رہے. اور جب ان کو پیار سے سمجھایا جاتا ہے تو ایسا گھور کے دیکھتے جیسے قرضہ مانگ لیا. حضرت سے کیا مانگ لیا؟ قرضہ. بہت قیمتی مہینہ آ رہا ہے اللہ کے لیے، اس کو غنیمت جانو، اس کی قیمت کو سمجھو. کتنا قیمتی مہینہ. قبرستان میں جا کر دیکھو وہ ترستے ہیں، نہیں آ سکتے، روزہ نہیں رکھ سکتے، استغفار نہیں کر سکتے، کلمہ طیبہ نہیں پڑھ سکتے، صدقات اور خیرات نہیں کر سکتے، تراویح نہیں پڑھ سکتے، قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، ایک سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے، اتنے محتاج ہے. آج اللہ نے ہمارے جسم میں طاقت دی، روح اللہ نے ہمارے جسم میں باقی رکھی ہے، یہ ہمارے اوپر کرم کیا ہے اللہ نے، اور ایک ایک لمحہ اسے ضائع ہو رہا ہے. تو استغفار کی کثرت. اللہ کے رسول نے فرمایا اے لوگوں، رمضان کے مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت کرنا. ایک کلمہ طیبہ، دوسرا استغفار کی کثرت، اور تیسرے نمبر پر جنت کی طلب ہے. اللہ سے مانگنا ہے. جنت مانگنے کی چیزیں، مانگنے کی چیزیں نا. دنیا مانگتے ہیں، حالانکہ جنت تو دنیا سے ہزاروں گنا زیادہ بہتر ہے، ہزاروں گنا زیادہ بہتر ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب ان کے ابا نے کہا نا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرا بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. کیا کہتا ہے بیٹے نے؟ کیا کہا؟ یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. ابا اللہ نے جو آپ کو کرنے کا حکم دیا ہے آپ کر گزریے،
ابا نے کہا بیٹا تو سمجھا میں کیا کہہ رہا، تجھے ذبح مر جائیں گا تو؟ کہا کہ ابا ٹھیک ہے نا، میں مر گیا تو کیا ہوں گا، تم سے جدا ہوں گا، اللہ مل جائیں گے، اللہ تم سے بہتر ہے۔ ابا میں مر جاؤں گا تو کیا ہوں گا، دنیا سے چھوٹ جاؤں گا، اللہ مجھے جنت عطا کریں گے، جنت دنیا سے بہتر ہے۔ کتنی پیاری بات! یہ اگر ہمارے دل میں ہونا تو موت کا ڈر نہیں لگے گا، موت کا خوف نہیں ہوگا، بلکہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے نا، قیامت سے پہلے امت مسلمہ گاجر اور مولی کی طرح کاٹے جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوں گی؟ کہا کہ نانا بہت زیادہ ہوں گی۔ کہا کہ پھر کیوں؟ کہا کہ اس وقت میں لوگوں کے دلوں میں وہن ڈالا جائے گا۔ کیا ہوگا؟ وہن۔ اللہ کے رسول سے پوچھا وہن کیا چیز ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ موت کو ناپسند کرے گا، موت کو کیا کرے گا؟ موت کو ہمیں گلے نہیں لگانا ہے، وہ خدا کے گلے لگیں گے، ٹینشن مت لو اس کا۔ تم جہاں بھی ہوں گے نا، اینما کنتم یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، لوہے کے قلعوں کے اندر بھی اگر اپنے آپ کو محفوظ کرو گے، موت وہاں پر بھی اس کا ٹینشن نہیں ہے، وہ تمہارے کو ڈھونڈیں گے، تم کو ہم کو اس کو ڈھونڈنے کی ضرورت، ہم کو اس کے لیے تیاری کرنا ہے، اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ تیاری کرنا۔ تو جنت کی طلب، اللہ کے رسول نے فرمایا رمضان المبارک کے اندر روزے کی حالت میں کثرت سے اللہ سے جو چیز مانگنی ہے وہ جنت کو مانگنی ہے۔ کیا مانگنی ہے؟ اس لیے کہ وہ آخری ٹھکانہ ہے، وہ ہماری منزل ہے، اس کے بعد موت نہیں، اس کے بعد وہاں سے نکلنا نہیں، کوئی کرایہ نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی بڑھاپا نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی تکلیف نہیں، مزے مزے۔ کیا ہے؟ یہاں عمر رکی نہیں رہی، 4-6 مہینے گزرے نہیں کہ لیکن برتھ ڈے آ رہا ہے، پھر 4-6 مہینے گزرے نہیں کہ بال کالے تھے سفید ہو گئے، کب تک کریں گے کالا اس کو؟ پھر 2-3 دن کے بعد وہ کالا ہی اتر رہی ہے اور سفید نظر آ رہی ہے، پھر آنکھوں سے کم نظر آ رہا ہے، کان سے کم سنائی دے رہا ہے، داڑھ ہلنے لگ گئی ہے، شروع ہو گیا بھائی تیاری کر لے۔ ایک نے آ کر کہا میں نانا بن گیا، وہ بولا خوش ہونے کا نہیں، وہ کہہ رہا ہے میں آیا، تم نکلو، ابھی میں آیا، نکلو، تیاری کرو، ہو گیا نا۔ اب نانا کا مطلب کیا؟ دنیا میں سے نکل جانا ہے، ابھی اس کی تیاری کرنا ہے۔ تو تیسرے نمبر پر جنت کی طلب ہے، بہت بہترین جگہ اللہ نے بنا کے رکھی ہے، بہت بہترین۔ اللہ رمضان المبارک کے اندر ہر دن جنت کو آراستہ کرتے ہیں، روزے دار کے لیے سجایا جاتا ہے ہر دن۔ بعض روایتوں میں کہ شروع سال سے لے کر دوسرے سال تک، رمضان کا مہینہ جیسے ختم ہو گیا، شوال کا مہینہ شروع ہو گیا، تو شوال ہی سے رمضان کو آراستہ کیا، جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے۔ کب تک؟ شوال گزرنے کے بعد سے لے کر دوسرے رمضان تک، یعنی پورا سال سجایا جا رہا ہے۔ بولتے نہیں کہ جتنا بڑا پروگرام، جتنی بڑی ہستی آ رہی ہے اتنا بڑا پروگرام، اور جتنا بڑا پروگرام اس کی تیاری بھی اتنی لمبی اور اتنے پہلے سے شروع کی جاتی ہے۔ تو ہمارے استقبال میں، روزے دار کے استقبال میں سال بھر سے کیا ہو رہا ہے؟ جنت کو سجایا جا رہا ہے، جنت کو سجایا جا رہا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم سے خلاصی مانگنی چاہیے، بہت خطرناک چیز ہے جہنم۔ مانگو اللہ سے، اے اللہ مجھے جہنم سے، کیونکہ اعمال سارے وہی ہے۔ اعمال کیا ہیں؟ ایپسٹین فائل کھلی نا، ابھی ہزاروں لوگوں کا نام آیا ہے، نام مٹانے کے لیے کروڑوں خرچہ کریں گے، مٹ جائیں گا دنیا ہے، وہاں اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے ساری دنیا بھی، قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے اگر فدیے کے طور پر پیش کرو گے تو تم وہاں چھوٹ نہیں سکتے، اور وہاں سب کی فائل کھلیں گی۔ یہاں تو چند لوگوں کی کھل رہی ہے تو ہم مزے لے رہے ہیں، ابھی اس کا نمبر اٹھا، اس کا نمبر کٹا، یہ گیا وہ گیا، یہاں دنیا، یہاں چند لوگوں کے نام ہیں۔ کل قیامت کے دن ہماری سب کی فائل کھلیں گی، پیدائش سے لے کر موت تک، جب سے فائل کا سلسلہ شروع ہوا ہے وہاں سے لے کر موت تک، جو کیا کہیں گے کانڈ کیے ہیں، رات میں ہو یا دن میں، فرما برداری ہو یا نافرمانی، اچائی ہو یا برائی، سب کے سب فائل کل قیامت کے دن سب کے سامنے کھولا جائے گا۔ معلوم ہے آپ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، سیدھے ہاتھ، بعض لوگوں کی فائل سیدھے ہاتھ میں دی جائیں گی،
وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، بعض لوگوں کی فائل الٹے ہاتھ میں دی جائیں گی. ان لوگوں کے لیے ڈرنے کی چیز ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جہنم سے خلاصی اللہ سے مانگنا ہے رمضان کے مہینے میں کثرت سے. ایک ہی ہنڈا پانی گرم کیا گیا تھا ابھی نہاتے وقت میں، 4 بکیٹیں ٹھنڈے ملانے کے بعد بھی وہ پانی ٹھنڈا نہیں ہوا. میں سوچنے لگ گیا، اللہ یہاں تو ٹھنڈا کرنے کا آپشن ہے، اس کے باوجود اس سے نہا نہیں جا رہا ہے. کل قیامت کے دن جہنم کے اندر جو گرم پانی کھولتا ہوا ہوگا نا، اس کا ایک لوٹا بھی دنیا کے 7 سمندر میں اگر ڈالا جائے تو سب کے سب ابلنے لگیں گے. کہاں جائیں گے؟ کیا کریں گے؟ بولو نا، کس کو پکاریں گے مدد کے لیے؟ کس کو پکاریں گے؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابی وصاحبتہ وبنی. کس کو پکاریں گے؟ ماں باپ اولاد کو دیکھ کر بھاگیں گے، کہ ایسا نہ ہو ماں دیکھ کر آئیں گے بولیں گے امی نیکی دے. اولادیں ماں باپ کو دیکھ کر بھاگیں گے. سب کی حالت زار ہوں گی، سب اپنے اپنے حالت میں پریشان ہوں گے. کہاں جائیں گے بھائی؟ تو 4 چیزوں کی انشاءاللہ اس مہینے میں کثرت کریں گے. کلمہ طیبہ ہے، استغفار کی کثرت ہے، جنت کو طلب کرنا ہے، اور جہنم سے خلاصی ہے، اللہ سے مانگنی ہے. مانگیں گے، کریں گے نا انشاءاللہ. بہت آسان چیز ہے. آگے رمضان المبارک کے مہینے کو قرآن کریم کے ساتھ بہت خاص مناسبت ہے، بہت اسٹرانگ کنیکشن جس کو کہیں گے، بہت گہرا تعلق ہے قرآن کریم کو رمضان المبارک کے ساتھ میں. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے آسمانی دنیا سے جتنے کتابیں اتاری ہیں وہ تمام کی تمام کتابیں رمضان المبارک کے مہینے میں اتاری ہے. قرآن کریم بھی رمضان کے مہینے میں اترا ہے. بعض روایت میں 21 رمضان کو پورا کے پورا قرآن لوح محفوظ پہ اترا ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا جیسی جیسی ضرورت پڑتی رہی ویسے ویسے قرآن کو اتارا. تو قرآن کریم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. رمضان کا ایک مہینہ شہر رمضان الذی، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا. کس کو نازل فرمایا؟ جو قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں واضح دلائل ہیں، حق اور باطل کے فرق کرنے والی کتاب ہے قرآن کریم. اور فمن شہید منکم الشہر فلیصم، اور اللہ نے اسی آیت کے اندر آگے کہا تم میں سے جو شخص بھی یہ رمضان کا مہینہ پائے تو اس کو چاہیے کہ کیا کریں؟ روزہ رکھے. کیا کریں؟ روزہ رکھے. اللہ بندوں پر جو ہے نا مشقت ڈالنا نہیں چاہتے، اللہ بندوں کو تکلیف میں ڈالنا نہیں چاہتے. اللہ بندوں سے پیار کرتے، بندوں کی بھلائی اللہ سوچتے ہیں. اور یہ رمضان کے مہینے میں اللہ رب العزت نے سال میں ایک مہینہ روزے والا جو ہمارے لیے رکھا نا، میں تو کہتا ہوں اللہ کا بڑا کرم احسان ہے. اللہ نے اس امت پر روزے کا ایک مہینہ رکھا ہے. ایسے مرضی سے تو ہم بھوکا رہ نہیں سکتے. کھانے پینے کی ایسی عادت ہوئی ہے کہ ڈاکٹروں کو کہنا پڑ رہا ہے، اس کے باوجود رک نہیں رہے ہیں. اللہ کے حکم کے آگے ہم نتمستک ہیں. ہم اللہ کے حکم کے آگے سر جھکاتے ہیں. اللہ کے حکم کے آگے کیا کرتے ہیں؟ سر جھکاتے ہیں. تو ایک مہینہ پورے 11 مہینے کھا کھا کے باڈی سڑ چکی ہے. ایک مہینہ اللہ کے لیے بھوکا رہیں گے، پوری باڈی کی سروسنگ ہو جائے گی، اندر کا پورا کلین ہو جائے گا. ضروری تھا بندوں کے لیے پورے 12 مہینے میں ایک مہینہ ایسا ضروری تھا. یہ اللہ نے ہم پر کرم کیا. لیکن اللہ نے بندوں پر مزید احسان کیا. ومن کان منکم مریضا او علی سفر، اگر تم میں سے کوئی بندہ ایسا ہے کہ جو بیمار ہے، روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، ہوتے ہی کچھ بیماریاں ایسی کہ جس حالت میں اس کو دوائی کھانا ضروری ہے، اگر نہیں کھائے تو بیماری بڑھ سکتی ہے، یا روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، تو ایسی بیماری اگر ہیں تو اس کے لیے اللہ نے کہا کہ رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑ دے تب بھی چلے گا. بعد میں اگر بیماری دور ہو جائے، صحت کی طرف لوٹے، تو ان روزوں کے جو چھوٹے ہوئے روزے ہیں اس کی کیا کریں گا؟ قضا کریں گا. اللہ تم پر تنگی نہیں ڈالنا چاہتے. ہوتا ہے حمل والی عورت ہے، روزہ رکھیں گی تکلیف ہوں گی. دودھ پلانے والی عورت ہے، روزہ رکھیں گے بچے کو تکلیف ہوں گی. کتنا خیال رکھا ہے شریعت نے. یہ والی عورت بھی، حمل والی عورت اور دودھ پلانے والی عورت بھی ان ایام میں اگر روزہ چھوڑ دیں گی، بعد میں اللہ نے بحالی عطا فرمائی تو ان روزوں کی قضا کر لیں. یا مسافر ہے، کیا ہے؟ مسافر ہے. گھر کی حالت میں تو انسان عافیت میں رہتا ہے نا، سفر میں تکلیف ہوتی ہے. کروڑ پتی انسان بھی بھکاری بن جاتا ہے سفر میں. بہت مال ہے لیکن گھر پہ، یہاں
بولتے نہیں کہ بھائی دینا، ٹرین کا کرایہ نہیں ہے اور ایسا نہیں ہے. کچھ فراڈ بھی رہتے ہیں لیکن کچھ سچے بھی رہتے ہیں. اسی لیے مسافر کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، چاہے وہ مالداری ہو اپنے گھر میں. اگر وہ محتاج ہیں تو مسافر کو زکوٰۃ دینا کیا ہے؟ تم سب کیوں؟ اس لیے کہ سفر سقر ہوتا ہے، وسیلے ظفر ہوتا ہے. یہ سفر جو ہوتا ہے نا مشقتوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے. سحری کا انتظام، افطاری کا انتظام، اور سفر میں بھاگ دوڑ، یہ ساری سہولتیں، ساری آسانیاں نہیں ملتی ہیں. اگر کوئی بندہ رکھ لیتا ہے تو اس کے لیے رکھنا جائز ہے، لیکن اگر کوئی بندہ چھوڑتا ہے، سفر بھی سفر شرعی ہونا چاہیے. 77 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر ہونا چاہیے، 15 دن سے کم کا سفر ہونا چاہیے. حضرت واگولی جا رہے ہیں اور کہہ رہے میں سفر میں ہوں، یہ والا سفر نہیں چلے گا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ والا سفر شرعی ہونا چاہیے. تو مسافر کے لیے روزہ نہ رکھنے کی گنجائش شریعت نے عطا فرمائی. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکلات نہیں چاہتا. یہ روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا، یہ بھی ہمارے لیے آسانی ہے، اس لیے کہ اس سے تقوی پیدا ہوتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ تقوی پیدا ہوتا ہے. حلال بیوی، حلال کھانا، حلال پانی سامنے رہتے ہوئے انسان نہیں کھا رہا ہے، نہیں پی رہا ہے، بیوی کے قریب نہیں جا رہا ہے. کیوں نہیں جا رہا؟ اللہ نے حکم دیا ہے. تو اللہ کے حکم کے آگے حلال کھانے کو کھا نہیں رہا، حلال پینے پانی کو پی نہیں رہا، حلال بیوی سے فائدہ نہیں اٹھا رہا، تو اللہ ہی کا حکم ہے غیر رمضان کے اندر بھی کہ وہ حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے، زنا سے اپنے آپ کو بچائے، حرام لقمے سے اپنے آپ کو بچائے، شراب سے اپنے آپ کو بچائے. تب جب رمضان کے مہینے میں حلال چیز سے بھی اللہ کے حکم کے آگے اپنے سر کو جھکا رہا ہے، تو حرام چیزوں کے لیے اللہ کا حکم ہے، تو وہاں پر بھی انسان کیا کرے گا؟ سر کو جھکائے گا. اور یہی ڈر اللہ چاہتے ہیں، یہی تقوی اللہ چاہتے ہیں، یہی پاکیزگی اللہ چاہتے ہیں. اللہ روزہ جو رکھوا رہے ہیں بندوں سے، یہ اس میں بندوں کا فائدہ ہے، بندہ متقی بن جائے گا. لعلکم تتقون، قرآن نے روزے کا جو مقصد ہے اس کو بیان فرمایا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا، صرف تم پر بھی نہیں، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیا گیا تھا. لعلکم تتقون، اس سے کیا فائدہ؟ اللہ کو کچھ ملے گا، تمہارا فائدہ ہے بھائی، تم متقی بن جائیں گے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور جو متقی بن جاتا ہے اللہ مشکلوں سے بھی اس کے لیے نکلنے کے راستے عافیت کے ساتھ نکال دیتے ہیں، مشکلوں سے اللہ اس کو آسانی سے نکال دیتے ہیں، اور ایسی جگہ سے اللہ روزی عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کو آنے کا گمان بھی. سارے راستے بند ہو گئے بندوں کے لیے. کس کے لیے؟ بندوں کے لیے. اللہ پھر ایسی جگہ سے راستے کھولے گا، ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گا جہاں سے بندے کو گمان بھی نہیں ہوتا، جہاں سے بندے کو کیا نہیں ہوگا؟ گمان بھی نہیں. یہ کر کے دیکھو، اللہ کے ساتھ دوستی لگا کے دیکھو، اللہ کے لیے برداشت کرنا سیکھو، اللہ کے لیے قربانی دینا سیکھو، صرف اللہ کے لیے. ہمارا ٹارگٹ اگر اللہ ہے، ہماری نیت اگر اللہ کو راضی کرنا ہے، تو ساری چیزیں آسان ہیں. ساری چیزیں کیا ہیں؟ تو قرآن کریم کو رمضان کے مہینے کے ساتھ بہت گہرا اثر ہے، بہت گہرا اثر ہے. تو آنے والے رمضان کے اندر انشاءاللہ قرآن کریم کی تلاوت کی کثرت کریں گے انشاءاللہ. بہت کثرت کے ساتھ قرآن کریم پڑھیں گے انشاءاللہ. جس کو پڑھنے آتا ہے کام کاج کو تھوڑا مختصر کر دیں. کمارے 11 مہینے بس ہو گئے نا. ایسے 1000 سال بھی کمائیں گے تب بھی کم گرے گا، اس کے بعد یہی سب چھوڑ کے چلے جانا ہے. کم کمانے والا اور زیادہ کمانے والا جب دونوں مرتے ہیں تو دونوں میں سے زیادہ کمانے والا لے کے جاتا ہے یا کم کمانے والا لے کے جاتا ہے؟ بولو. دونوں کا رزلٹ کیا ہے؟ سیم ہے. دونوں خالی ہاتھ دنیا سے چلے جائیں گے. جب جانا ہی خالی ہاتھ ہے تو پھر رمضان کے مہینے میں زیادہ کمانے کے چکر میں آخرت کو کیوں برباد کر رہے ہیں؟ اتنا قیمتی مہینہ کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ تو تھوڑا کام کاج کو اوپر نیچے کر کے، آگے پیچھے کر کے، پورا کے پورا مہینہ فارغ ہو کے اللہ کے لیے عبادت میں لگ جاؤ. رہی بہت ساری باتیں باقی ہیں، انشاءاللہ زندگی اگر باقی رہی تو آئندہ جمعہ کو اسی عنوان پر گفتگو ہوں گی. اللہ رب العزت ان باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.